مرز کربلا سلام سلام اے زائر حسین اے زائر حسین سلام مرز کربلا سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر کربلا سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر کربلا سفر عشق حسین سفر وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی اور ایک ایسی آتش ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ شیعہ حیدر کرار حسین ابن علی اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہیں، اور اللہ نے یہ نعمت ہم شیعوں کو نصیب فرمائی ہے۔ زیارت اربعین مومن کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اربعین کو مرکزیت دی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام نے۔ اربعین کے حوالے سے وہ متعدد روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک دو روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام اربعین کے زیارت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اربعین کی زیارت کے لیے جائے اور پیادہ روی کرے، پیدل جائے، تو اللہ تعالی ہر قدم کے عوض اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن امام حسین کی زیارت کے لیے اربعین پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 درجات اس کے بلند کرتا ہے، 1000 گناہ اس کے جھاڑتا ہے، اور 1000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ متعدد روایات موجود ہیں، اور یہ سب روایات ایک طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہ حسین کعبہ دل ہے، حسین مرکز اسلام ہے، حسین عاشقوں کا مرکز ہے، اور حسین کی طرف مولا حسین کی زیارت کے لیے جانا ایک ضروری امر ہے۔ عزیزان گرامی، جو لوگ اربعین پر جا رہے ہیں یقیناً اللہ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ امام حسین کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ نصیبوں سے ہوتی ہے، اور یہ نصیب اس وقت بنتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تڑپ ہو۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں زیارت اربعین کے حوالے سے کہ اس کے کچھ تو معنوی اور اخلاقی اثرات ہیں اور کچھ سیاسی اس کے اثرات ہیں۔ تو جو معنوی اثرات ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں، کچھ روایات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایثار، قربانی، اخلاق، تواضع، انکساری، بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا بزنس مین، وزیر ہو، سفیر ہو، دنیاوی لحاظ سے جس عہدے پر بھی ہو، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور جب پیادہ روی کرتا ہے تو ہم اسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو کبھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن وہی شخص زائرین کے پاؤں دباتا ہوا نظر آتا ہے، وہی تواضع و انکساری کے ساتھ پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی جان کو خرچ کرتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا عشق ہے کہ جس نے اس مادی انسان کو بھی اس قدر متواضع بنا دیا۔ لہذا حسین انسان کی تربیت کے لیے آئے ہیں، حسین انسان کو ایک صالح انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، اصلاح نفس کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی تھی، اور آج کروڑوں انسانوں کا دل حسین ابن علی کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اربعین آتا ہے تو لوگوں کا دل دھڑکنے لگتا ہے حسین کے لیے۔ عزیزان محترم، اس کے اجتماعی اثرات کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جو صورتحال اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے، یمن ہو، بحرین ہو، نائجیریا ہو، شام ہو، عراق ہو، لبنان ہو، افغانستان اور پاکستان آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے آل محمد کے چاہنے والوں کو تحت کیا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے،
کوشش ہے کہ کسی طرح سے شیعان حیدر کرار کو دیوار سے لگایا جائے۔ اس وقت میں کہ جب داعش ساری دنیا کو دھمکا رہی تھی، ڈرا رہی تھی، ذبح کرنے کی کلپس اور بربریت کے کلپس پوری دنیا میں عام کیے جا رہے تھے، اس وقت میں اذان محترم اربعین کی زیارت میں اور زیادہ رونق آئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ سال بسال زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور کروڑوں انسانوں کا سمندر بلا خوف و خطر، داعش کی دھمکیوں کے باوجود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کتنے ہی لوگ، ہزاروں لوگ ننگے پیر چلے جا رہے ہیں، جن کی تمنا یہ ہے کہ جلد از جلد مولا حسین کے روضے تک پہنچیں، جلد از جلد مولا حسین کی زیارت کریں۔ پاؤں میں چھالے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کھانے کو ملے نہ ملے، حالانکہ کھانا بہت ملتا ہے لیکن کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ سب کی تمنا ہوتی ہے کہ جلد از جلد کربلا پہنچے۔ یہ کروڑوں انسانوں کا سمندر کس طرف جا رہا ہے؟ یہ فاطمہ کے لال کی طرف جا رہا ہے، علی کے بیٹے کی طرف جا رہا ہے، سید الشہداء کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا جو رعب دشمن کے اوپر بیٹھتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ داعش اور ان جیسی تکفیری جماعتیں اور دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت، جو اہل بیت علیہ السلام کی فکر کو، ان کے نظریے کو اور ان کی یادوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے آثار کو مٹانا چاہتے ہیں، آج اہل بیت کی بدولت، ان کے عشق کی بدولت اور یہ کروڑوں کے اجتماع کی بدولت آج داعش کی یادیں مٹ رہی ہیں، آج ان کا وجود مٹ رہا ہے، چونکہ ان کا سامنا حسین ابن علی کے ماننے والوں سے ہے۔ وہ حسین کہ جس نے ہمیں جینا بھی سکھایا، وہ حسین جس نے ہمیں مرنا بھی سکھایا۔ آخر میں ایک بات کروں گا، اور وہ یہ کہ خدا کے لیے جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری ساری توجہ اپنے مولا کی طرف ہونی چاہیے۔ ہماری توجہ نہ کپڑوں کی طرف ہو، نہ کھانے کی طرف ہو، اور نہ ہی سیلفیوں کی طرف ہو۔ میں پچھلے سال بھی جب وہاں پر گیا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مولا حسین کے گنبد کے سامنے پہنچتے ہیں تو ہماری توجہ اپنی طرف ہے، مولا کی طرف نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنی سیلفی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی ہزاروں کروڑوں تصویریں اس وقت نیٹ کے اوپر موجود ہیں، مولا حسین کی قبر کی موجود ہیں، زری کی موجود ہیں، گنبد کی موجود ہیں، بس نارمل حد تک ہم تصویر کھینچ لیں، لیکن پل پل کی تصویریں ڈالنا، پل پل کی خبریں ڈالنا، اپنے گھر والوں سے اتنا منسلک رہنا، تو پھر ہم زیارت کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اگر ہمیں اتنی زیادہ گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے تو پھر یقیناً ہماری توجہ اس طرح سے امام حسین کی طرف نہیں۔ لہٰذا یہ میری ریکویسٹ ہے۔ دوسری بات یہ کروں گا کہ اتحاد اپنے درمیان قائم رکھیے۔ جس قافلے کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، اور مختلف قافلے جو آپس میں مل رہے ہیں، ان قافلوں کا ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ایک ہدف ہے، اور وہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں متحد ہو کر، یک دل ہو کر، یک جان ہو کر اپنے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، ہمیں بھگدڑ سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر کہیں بھگدڑ ہوتی ہے ہم سائڈ پکڑیں، ہمیں بھگدڑ کا حصہ نہیں بننا۔ دشمن کی کوشش ہوگی کہ آپ کے اس کروڑوں کے مانوی اجتماع کو خراب کریں، لہٰذا آپ بھگدڑ سے پرہیز کریں اور لوگوں کو بھی روکیں اور خود بھی رکیں۔ اس کے علاوہ افواہوں کے اوپر بالکل دھیان نہ دیں۔ دشمن اس وقت چاہتا ہے کہ افواہیں پھیلا کر آپ کو ڈرا دے، دھمکا دے، اور آپس میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا آپ نے ہر صورت میں متحد رہتے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ اپنے قدم کو امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں تو دشمن پہلے بھی اپنی سازشوں میں ناکام ہے، آئندہ بھی ناکام ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں ابا عبداللہ الحسین کے زائرین میں، سچے زائرین میں شمار فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور توفیق دے کہ انشاءاللہ امام زمانہ کے ساتھ ہم پیادہ روی کرتے ہوئے امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرز کربلا سلام سلام اے زائر حسین اے زائر حسین سلام مرز کربلا سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین سفر عشق حسین